سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، آزاد جموں اور کشمیر میں جو الیکشن کے 2 مراحل جو ہے پورے ہو چکے ہیں اور تیسرے مرحلے کے لیے انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ اسکیجول کے مطابق جاری ہے۔ لیکن امپورٹنٹلی ایک جو مطالبہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سے آیا تھا وہ مہاجرین کی نشستوں کا تھا۔ ان 12 نشستوں پر بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ان ٹرمز آف الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کے اندر ایک ٹرن آؤٹ کا ایشو جو بار بار سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی کہ یہ نشستیں کیوں جو ہے انٹیگرل ہے جو پاکستان کا ویژن ہے کشمیر کے حوالے سے، یا ایک سٹرگل جو ہے وہ رہی ہے، اس کے لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے۔ کیونکہ جنرلی جو آراء آتی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، لوگ ویوز دیتے ہیں، اس میں ایک بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ کی جو ہے وہ کمی ہے کہ یہ سیٹس ہیں کیا اور یہ مسئلہ چلا کہاں سے ہے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جو آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے نئے جو نمائندے منتخب ہوئے ہیں، ایم ایل اے احمد رضا قادری صاحب۔ بہت شکریہ قادری صاحب ٹائم دینے کے لیے، اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک فضا بنی ہوئی ہے آزاد جموں اور کشمیر کے اندر جس میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کچھ مطالبات جو ہے وہ رکھے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک پر فضا مقامات بھی تھے وہاں پر بھی جو ہے ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ ایک سیکیورٹی کا دائرہ کار سے اب اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک الیکشن کا پروسیس بھی ہے اور آپ اوبیسلی اس میں کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا پرابلمز بنتی ہیں کہ جو مطالبہ ہے مہاجرین کی نشست ختم کرنے کا، اس میں آپ کی پالیٹکس کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کی نشستوں کا خاتمے کا مطالبہ ہے، یہ نہ صرف سراسر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی بلکہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے۔ ایک جتھا یا ایک گروہ جس کے چند ہزار افراد اٹھ کر لاکھوں افراد کا بنیادی انسانی جمہوری حق سلب کرنے کا مطالبہ اگر کریں تو کسی بھی ریاست کو یہ کسی صورت میں بھی یہ مطالبہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ان سیٹوں کو آپ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ کوئی کسی قسم کی کوئی مراعات یا کسی قسم کی کوئی ایک رعایت نہیں ہے۔ پاکستان میں مقیم 25 لاکھ مہاجرین جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کا بنیادی، لازمی اور متاثرہ فریق ہیں۔ ان کو نکال کر آپ مسئلہ کشمیر میں سے 25 لاکھ لوگوں کو جو کہ بنیادی فریق ہیں ان کو اگر اس مسئلے سے ہی الگ کر دیں گے تو اس کے جو ریپرکیشنز ہوں گے وہ بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے ناظرین کے لیے، وہ لوگ جو آزاد کشمیر کی پالیٹکس سے زیادہ روشناس نہیں ہیں، ان کے لیے اس سیٹ کی اہمیت کیا ہے؟ بنیادی طور پر دیکھیے، یہ جو حکومت ہے یہ حکومت آزاد جموں کشمیر نہیں ہے۔ جو مہاراجہ کے دور کے 1.5 اضلاع پر مشتمل 4000 مربع میل جو رقبہ یہ اس وقت آزاد کشمیر کی صورت میں، آزاد جموں کشمیر کی صورت میں جو ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی جو حکومت ہے اس کا نام حکومت آزاد جموں کشمیر نہیں ہے، اس کا نام آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اس وقت کے سیاسی زعماء نے اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کا نام آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر رکھا کہ یہ پوری کی پوری ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل اور 1.5 کروڑ مسلمانوں کی نمائندہ حکومت ہے، جو کہ ریاست کے ایک چھوٹے سے حصے پر قائم ہے، اور جس حکومت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو لے کر چلنا اور پورے کے پورے جو ہے وہ خطے کے مسلمانوں کو اپنا حق خود ارادیت دلوانا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا۔ یہ ایک نظریاتی حکومت ہے، یہ کوئی کسی ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی حکومت نہیں ہے، نہ یہاں پر کوئی ساورن سٹیٹ قائم ہو چکی ہے کہ جو الگ سے ایک ریاست ہے۔ یہ جغرافیائی طور پر، نظریاتی طور پر پاکستان کا حصہ ہے، لیکن صرف تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں اس حکومت کو الگ سے ایک سیٹ اپ کی صورت میں رکھا ہے، ایک اسپیشل سٹیٹس کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ حکومت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اس میں مہاجرین کی نمائندگی شامل ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ 24 اکتوبر 1947 کو جو حکومت قائم ہوئی اس میں ٹوٹل 7 افراد وزیر تھے۔ اس حکومت کے جو سپریم ہیڈ تھے چودھری غلام عباس، وہ مہاجر تھے۔ اس حکومت کے
جو صدر تھے وہ سردار ابراہیم خان جو تھے وہ آزاد کشمیر کے پنچ سے رہنے والے تھے، اور ایک جو تھے کرنل علی احمد شاہ جو وزیر دفاع تھے وہ میرپور سے تھے۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو خواجہ غلام احمد وانی، خواجہ ثناء اللہ شمیم، چودھری عبداللہ بھلی، سید نذیر حسین شاہ، یہ لوگ جو تھے یہ مہاجرین تھے، اور انہی لوگوں نے آ کر اس آئینی اور حکومتی ڈھانچے کو بنایا اور پھر اس کے بعد چلایا۔ اس کے بعد اگر آپ اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں تو 1947 سے لے کر آج تک، یعنی 1961 میں پہلی دفعہ جب بی ڈی سسٹم آیا تو جو ووٹر لسٹیں بنی وہ بنیادی جمہوریتوں کی 2400 افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے 1200 مہاجر تھے۔ 1200 میں سے بھی فردر جو اس کی ڈویژن تھی وہ 600 مہاجرین ویلی پر مشتمل تھی اور 600 مہاجرین جموں پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد جب 1975 میں پارلیمانی نظام آیا تو مہاجرین کی یہ نشستیں جو ہیں 1974 کے ایکٹ کے تحت 75 میں الیکشن ہوئے، اور سب سے پہلا جو وزیر اعظم بنا وہ بھی مہاجر تھے، خان عبدالحمید خان بھی مہاجر تھے۔ اس کے بعد یہ مسلسل جو ہے مہاجرین کی نمائندگی موجود رہی، اور مہاجرین جو ہے یہ آج تک کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں آیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان اس قسم کا کوئی ہو۔ یہ چند عاقبت نااندیش عناصر جو کسی بیرونی ایجنڈے پر میں سمجھتا ہوں کہ چل رہے ہیں یا نادانی کا شکار ہیں، ان لوگوں نے مہاجرین کے وجود پر سوالیہ نشان اٹھانے شروع کر دیے ہیں، مہاجرین کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، مہاجرین کو ریاست جموں کشمیر کا شہری تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ نہیں خیال کہ ان 10-15 ہزار لوگوں کی بات میں آ کر جو ہے وہ 25 لاکھ لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا جائے۔ ایک جو آرگیومنٹ بنتا ہے، جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اب اتنے حصوں میں جو ہے وہ بٹ گئے اور اتنے ملک کے ویریس ایریاز کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں کہ اب ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایریا کے لحاظ سے وہ مفلوج ہو کے جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرنٹ ووٹنگ کا جو سٹائل ہے اور جو ٹرن آؤٹ نظر آ رہا ہے پہلے فیز کے اندر جو ہم نے دیکھا، یہ اس موومنٹ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے یا جنرلی لوگوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ آزاد کشمیر میں کبھی بھی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کبھی 80-90% نہیں رہا، یہ میکسیمم 55-60% تک ہی جاتا ہے۔ اب یعنی میرے حلقے میں اس دفعہ ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 58% ہے۔ اب کیوں زیادہ ہوا؟ اس لیے زیادہ ہوا کہ ریٹیلیشن میں زیادہ ہوا، کہ مہاجر کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اب ووٹ دینا لازم ہو گیا ہے۔ تو ہمارے حلقے میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہوا اور میں نے پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اب یہ آزاد کشمیر کے چند علاقوں میں جہاں یہ صورتحال درپیش ہوئی، کہیں پر موسمی حالات چونکہ فیزز میں ہو رہے ہیں، ہمارا الیکشن دوسرے فیز میں ہوا مہاجرین کا اور مظفر آباد ڈویژن کا، تو وہاں پر مظفر آباد ڈویژن میں بعض جگہوں پر موسمی اثرات بھی تھے اور بعض جگہ پر امن و امان کی صورتحال کی خرابی کی وجہ سے بھی کچھ ٹرن آؤٹ میں کمی ہوئی، اور یہ کوئی اتنا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انتہائی غیر معمولی بات ہے، یہ ایک معمول کی بات ہے، اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے یا اتنا بڑا اس میں کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الیکشن کی شفافیت پر کوئی سوالیہ نشان۔ آپ اپنے حلقے سے ہیں، جنرل سینٹیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنرل سینٹیمنٹ میرے حلقے میں یہ ہے جی کہ لوگ رنجیدہ ہیں، لوگ اس بات پر دکھی ہیں کہ ہماری نیشنلٹی کو، ہماری اسٹیٹ سبجیکٹ ہونے کو جو ہے وہ اس پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ہماری ریاست سے باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر میں یہ چاہوں گا کہ بطور ایک کینڈیڈیٹ جو اس حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کو خود جو ہے کس قسم کی ریپرکشنز کا سامنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا قادری صاحب، جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے پوچھا، جنرلی تو ایک انوائرمنٹ ہے جو سیکیورٹی کے ایشوز نظر آ رہے ہیں، آپ کی حلقے میں بطور کینڈیڈیٹ اس بار آپ کو کیا پرابلم ہوئی بطور ایک مہاجر جو ہے نشست پر کنٹیسٹ کرنے کے لیے؟ از اٹ سیکیورٹی کنسرن، پولیٹیکل کنسرن، کس قسم کے آپ کو پرابلمس ہوئے؟ جی دیکھیے الحمدللہ یہاں پر تو سیکیورٹی کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے، پنجاب گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے بہت فول پروف انتظامات کیے تھے، کسی قسم کا کوئی کسی جگہ بد نظمی نہیں ہوئی۔ میرے حلقے میں، اپنے حلقے کی اسپیسیفکلی بات کروں گا، کوئی بد نظمی نہیں ہوئی، کسی جگہ پر کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جعلی ووٹ ڈلنے کی کوشش ہوئی۔ بلکہ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ میرے کیمپ سے جاری شدہ پرچی کم از کم 50 ووٹ میرے حلقے میں وہ نہیں ڈل سکا جو لوگ جن کے شناختی کارڈ جو تھے وہ
جمع تھے نادرا میں اور ان کے پاس ٹوکن تھا. میرے حلقے میں ٹوکن پر بھی ووٹ نہیں ڈلی. بعض جگہوں پر ڈلی. لوگوں نے کہا جی کہ ٹوکن پر تو ڈل سکتی ہے ووٹ, کہ وہ اپنا کوئی اور ثبوت دکھا دے. اور ساتھ نادرا میں اس حد تک شفافیت تھی کہ میرے حلقے میں جو ریٹرننگ آفیسر تھیں انہوں نے بالکل اس کو الاؤ نہیں کیا. کسی آفیسر نے کسی ٹوکن پر ووٹ نہیں ڈالنے دیا. تو یہ ایک شفافیت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے جو مہاجرین کے حلقوں میں اس دفعہ تو خاص طور پر یہ انشور ہوئی ہے. باقی جو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ ہمیں جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ہی بھائی ہمیں اپنا جسم کا حصہ تصور کرنے سے انکاری ہیں. بٹ وائی, واٹ ڈز اٹ مین ایز اے کشمیری؟ لائک یہ سینٹیمنٹ آیا کیوں؟ اس سینٹیمنٹ کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو معاشی وجوہات ہیں. اچھا, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جنرلی یہ ایک اکنامک ڈس امپاورمنٹ کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم. ڈس امپاورمنٹ نہیں کہہ سکتے, یہ اس کو بخیلی کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی ان پیرلل ڈسٹریبیوشن کی بات کریں؟ جی نہیں, ان پیرلل ڈسٹریبیوشن بھی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. یہ بخیلی یہ ہے کہ یہ آدمی, مثال کے طور پر مہاجرین مقیم پاکستان کا کوٹا تھا سروسز میں 25%, اور یہ کوٹا آج سے نہیں تھا, یہ 60s سے بگننگ سے آ رہا تھا. جب 89 میں ہمارے بھائی یہ جو نئی تحریک شروع ہوئی 88-89 میں, تو وہ جو لوگ ہجرت کر کے 89 و ما بعد آئے تو وہ اس کوٹے کو سکویز کر کے ان کو 6% اس 25% میں سے دے دیا گیا, اور 19% مہاجرین مقیم پاکستان اور 6% جو باہر سے جو مقبوضہ کشمیر سے جو تازہ ہجرت کر کے آئے, ان کے لیے وہ کوٹا جو ہے وہ اس کی فردر ڈسٹریبیوشن کی گئی. اب معاملہ جو شروع ہوا وہ یہ شروع ہوا کہ جی یہ مہاجر جو ہیں یہ کوٹے پر آ کر ملازمتوں میں بھرتی ہو جاتے ہیں. بینگ اے اسٹیٹ سبجیکٹ کانسٹیٹیوشنلی مجھے یا میرے حلقے کے کسی آدمی کو کوئی بھی آزاد کشمیر میں بسنے والا فرد ملازمت کے حق سے یا ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو دستور اس وقت رائج الوقت موجود ہے آزاد کشمیر میں, اس میں تمام سٹیٹ سبجیکٹس جو ہے ان کے پاس پراپر اپرچونٹی موجود ہے. اگر میرا نوکری کا حق ختم کر دیا جائے تو پھر میرا اٹ مینز کہ بنیادی حق جو جس کو انشور کر رکھا ہے کانسٹیٹیوشن نے وہ انفرنج ہو گیا. تو ان کا یہ اس مطالبے سے شروع ہوا. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ترقیاتی فنڈز لے جاتے ہیں. بینگ الیکٹڈ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی جو ہوتا ہے ہر سال کا ڈیولپمنٹ GDP, اس میں 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ اسپیشل سیٹ والوں کو بھی ملتا ہے, آزاد کشمیر میں رہنے والوں کو بھی ملتا ہے اور مہاجرین کو بھی. اب 1 کروڑ 25 لاکھ کو اگر آپ ضرب دے دیں 12 سے تو یہ تو تقریباً 15 کروڑ روپیہ سال کا بنتا ہے. تو آزاد کشمیر کا ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ 37 ارب روپیہ ہے. تو 37 ارب میں سے اگر 15 کروڑ مہاجر لے گئے تو یہ اس کا کیا اتنا, دیکھ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمبولک ہوتی ہیں. یہ ریپرزنٹیشن جو ہے یہ اس لیے بھی ہے, نہ صرف یہ کہ ایک تو میرا حق, بلکہ مسئلہ کشمیر کا جو تناظر ہے, جو اس کی نزاکت ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس پار بیٹھے ہوئے فرد کو یہ تاثر دینا ہے کہ آپ کی نمائندگی موجود ہے. تو اگر آج آپ اس نمائندگی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینز کہ یہ ایک لوکل اتھارٹی ہے, یعنی آزاد کشمیر ایک ساورن سٹیٹ ہے یا لوکل اتھارٹی ہے. اس کے درمیان پھر آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے. اگر یہ ایک ملک بن گیا ہوا ہے جس میں باہر سے آ کر کوئی رہنے آدمی آباد نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو اسٹیٹ سبجیکٹ لاز کو ختم کر دیا. آزاد کشمیر میں آج بھی اسٹیٹ سبجیکٹ لا موجود ہے, اور اسی اسٹیٹ سبجیکٹ لا کے تحت, اسی اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کے تحت میری شہریت برقرار ہے. میں آزاد کشمیر کا شہری اس بنا پر ہوں کہ میری ریاست جموں کشمیر جو کہ 14 اگست 1947 کو تھی اس کا شہری ہوں. اچھا, ایز اے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی اب ایک نئے فیز کے اندر ہم جائیں گے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو بھی ہو رہا ہوگا ایک اسمبلی جو ہے وہ بن جائے گی, ایک نظام جو ہے حکومت کا شروع ہوگا. ڈو یو تھنک کہ وہ اب یہ گریوینسز اور یہ ساری چیزیں ایڈریس کر پائیں گی؟ دیکھیے یہ پلان کیا ہے؟ گریوینسز, اگر آپ سر گریوینسز پر آ جائیں تو تحریک شروع کہاں سے ہوئی؟ تحریک شروع ہوئی سب سے پہلے کہ جی بجلی کے بل زیادہ آ گئے. جی بجلی اور آٹا اور آٹا جو ہے, دیکھیے اب ایک چیز, پاکستان میں پنجاب جو ہے وہ آٹا پیدا کرتا ہے پورے ملک کے لیے. جی بالکل. اور پنجاب میں جو آٹے کی پرائس ہے وہ جو آٹا میں راولپنڈی میں مقیم ہو کر مجھے 4600 روپے من ملتا ہے, وہی آٹا
آزاد کشمیر کے ہمارے بھائیوں کو سبسڈی کی صورت میں 2000 روپے من ملتا ہے. تو یہ جو 2600 روپے کا ڈیفرنس ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی مالیت کیا ہے؟ میں نے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نکلوایا جب، تو اس کی مالیت صرف 38 ارب روپیہ جو ہے وہ آٹے کی سبسڈی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آٹے کی سبسڈی بھی مان لی گئی. اب اگر نیپرا کے ریٹ کے مطابق آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر جو سال میں بجلی استعمال کرتا ہے وہ تقریباً 100 ارب روپیہ، اگر نیپرا پرائس پر جائیے آپ تو. لیکن یہ ساری چیزیں تو جو ہے وہ یہ ان ساری چیزوں کو حکومت پاکستان نے ایڈریس کر دیا. بیسک گریوانس کی بات ہو رہی ہے نا کہ گریوانس کیا ہے. گریوانس تو یہ تھا، لیکن آگے تو پروٹیکشن چاہیے ہوگی نا، کوئی پولیٹیکل لیول پر کوئی بات چیت. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آٹے کا مسئلہ حل ہو گیا، بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہ تھا کہ قیامت تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی 3 روپے یونٹ روزے میشر تک بجلی 3 روپے یونٹ رہنی ہے. بجلی بھی ایک کموڈٹی ہے، آٹا بھی ایک کموڈٹی ہے، اور اس کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. لیکن اب اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اس کو تسلیم کیا، حکومت آزاد کشمیر جو اس وقت کی تھی اس نے تسلیم کیا. اب یہ مطالبات جو ہیں یہ بڑھتے آٹے اور بجلی سے سٹارٹ ہوئے اور مہاجرین کی نشستوں پر پہنچ کے، جبکہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا. یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی بنی، یہ بنی تھی عوامی حقوق کے لیے. اگر وہ کہیں بات کرتے ہیں کہ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، تو بالکل میں ان کے اس مطالبے کی حل کیا ہوگا؟ حل تو جو ہے جی 3 دفعہ ان کے ساتھ پیار محبت اس حد تک کہ جو انہوں نے مانگا وہ بھی ان کو دیا گیا اور جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا گیا. اب حل جو ہے نا وہ ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی پڑے گی. یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ جتھا جو ہے اب وہ چند 100 افراد پر مشتمل رہ گیا ہے، جو 10,000 سے اب شرنک ہوتے ہوتے وہ کم رہ گئے ہیں. اب مطالبہ یہ ہے، آپ ان کے مطالبات اگر دیکھیں آج نئے مطالبات آ گئے ہیں. ایک آخری سوال، اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی، وہ تو ایک کلیئر پالیسی ہے جو نظر بھی آ رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوبارہ یہ کوئی ایسی موومنٹ سر نہیں اٹھائی؟ سر دیکھیے، پولیٹیکل موومنٹس تو ضرور ہونی چاہیے، حقوق کی تحریکیں ضرور ہونی چاہیے، انتشار کی تحریک نہیں ہوئی ہے. حقوق کو جب آپ انارکی کی طرف لے کر جائیں گے، حقوق کی آڑ میں آپ انتشار، لا لیسنس. اب ان کا مطالبہ کیا ہے؟ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہم الیکشن کو نہیں مانیں گے. ان کو کہا گیا، ان کو ہر طرف سے کہا گیا، ہم لوگوں نے کہا کہ آپ آئیے الیکشن پروسیس کا حصہ بنیے، الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کے بعد آپ 2/3 میجارٹی لائیں اور جو معروف طریقہ کار ہے، اور آپ ان سیٹوں کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے یا آئین کا بنیادی ڈھانچہ آپ نے تبدیل کرنا ہے، آپ آ جائیے، لیکن ووٹ کی طاقت سے، جتھے کی طاقت سے نہیں. یہ مہذب معاشرہ، اب دنیا اتنی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے تہذیب یافتہ کہ جو اب جتھوں کی صورت میں کسی صورت ڈنڈے کے زور پر حکومتوں کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، اور نہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. ایک ہی طریقہ کار ہے تبدیلی کا، اور وہ صرف اور صرف ڈیموکریٹک پروسیس بیلٹ ہے. بیلٹ سے انہوں نے انکار کیا ہے. اب بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو الیکشن ہو گیا اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے اور ہم پر مشتمل عبوری حکومت بنا دی جائے. اب یہ اس قسم کے نان سینس مطالبات اگر کوئی مانے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا قادری صاحب. گفتگو آپ نے مفصل جو ہے وہ سنی، کوئی چیدہ پوائنٹس جو ہے اس میں سے اگر ڈسکشن کے لیے نکال بھی دیے جائیں، لیکن امپورٹنٹ جو سب سے پوائنٹ جو قادری صاحب نے بتایا ہے اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ بحال کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، اور پولیٹیکل پروسیس کو کنٹینیوڈ کرنا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ چیزوں کا حل ہو نہیں سکتا. کنسیڈریبلی جو پروپیگنڈا سامنے آ رہا ہے اور جو مختلف آراء سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا سے، ہمارے نیبرنگ کنٹری سے جو اس کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے، اسے تو ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا اور ڈیموکریٹک پروسیس کو منجمد کرنا یا اس کو کسی طریقے سے سیبوٹاج کرنا وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، وہ کسی اور کے حق میں ہے. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.